قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی چند آیات تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کی۔ سورہ حجرات مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر مالک کائنات نے ابتدائی آیات کے اندر ہی ایمان والوں کو، جو بندہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اس کو زندگی بسر کرنے کے قواعد و ضوابط سمجھائے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچی رکھا کرو، اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم زور سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، ایسے ان سے گفتگو نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ اس کے ظاہری معنی اگر لیے جائیں تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اگر ظاہری معنی لیے جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ میں موجود تھے، تو ان سے تو وہ پہلے نہیں بول سکتے، اللہ سے پہلے۔ ان آیات کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ایمان والوں کے سامنے آ جائے، سونے رسول کا طریقہ آ جائے، پھر ان کا اپنا اختیار کوئی نہیں رہتا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسری طرف سونے رسول کا طریقہ ہو، ان کو کسی طریقے کی پرواہ بھی نہ ہو۔ یہی فرمایا کہ تم اگر اپنے خود ساختہ زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہو، تمہارا جتنا بھی ایمان کا دعویٰ ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک صحابی رسول گھر سے ہی نہ نکلے، اس ڈر سے کہ میری تو آواز اونچی۔ ان کی ایک عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک اور صحابی ہے، تو صحابہ ان کے پاس گئے، سونا رسول نے فرمایا وہ آ نہیں رہے۔ انہوں نے یہ سورہ حجرات کی آیات پڑھی، میرے تو عمل ضائع ہو گئے، میری تو آواز بڑی اونچی ہے، میں سونے رسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں، آپ قصداً ایسا نہیں کرتے۔ اور
عمر رضی اللہ عنہ یہ آیات نازل ہونے کے بعد اتنا مدم بولتے، اتنی کم آواز میں بولتے کہ سونے رسول کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ یہ وہ ادب کا معاملہ تھا کہ آیات نازل ہوتی وہ فوراً عمل پیرا ہو جاتے، اور اسی طرح کے ایمان کا دعویٰ ہم نے کیا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر دیکھیں ایک بہترین معاشرہ کس طرح تشکیل پا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ بڑی بہترین آیات اس کے اندر نازل کی۔ قرآن سارا ہی بہترین ہے، لا ریب باتیں ہیں، شک شبہ سے پاک کتاب ہے، لیکن کیسے ایک معاشرہ، ایک گھرانہ، ایک پورے کا پورا سسٹم امن و سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے۔ مالک نے فرمایا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو تمہارے کسی مومن بھائی کے بارے میں تمہارے پاس خبر ہے، تم اس کے مطابق اپنا ذہن سیٹ کر لو کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہی ہوگا، فلاں ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم اس کی تحقیق کرو گے تو معاملہ کچھ اور نکلے گا، یا اگر معاملہ وہی ہوگا تو تم اس کی اصلاح کر دو گے۔ اگر تم جو بات تم تک پہنچے گی اس پر یقین کر بیٹھ جاؤ گے، اگر کوئی گھر کا نظام ہوگا وہ نظام بھی دھرم برہم ہو جائے گا، کوئی کسی جماعت کا نظام ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا، کہ جو اڑتی ہوئی خبر کان تک پہنچے اس پر یقین کر لیا اور اس پر اپنا عقیدہ بنا کر چل پڑے۔ اسی طرح ہی ساری خرابیاں آگے کی آگے بڑھتی جا رہی۔ مالک نے اس سے بھی روکا اور فرمایا جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کسی کی سائیڈ نہ لیا کرو۔ ظالم اگر جس کی زیادتی ہو، اگر اپنے ظلم پر اڑا رہے، جو مظلوم ہو پھر اس کے ساتھ مل کر ظالم سے لڑو، یعنی کہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ اگر وہ پہلے سمجھانے پر صلح نہ کرے، باز نہ آئے تو یہ سمجھایا کہ اگر اپنے اوپر بھی بات آ جائے تو یک طرفہ بات نہیں کرنی، انصاف کی بات کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوگا وہ بات کرنی ہے، ایک سائیڈ کی بات نہیں کرنی۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیات تلاوت کی، سورہ قاف مکی سورہ ہے، اس کے اندر مالک کائنات نے ابتدائی آیات کے اندر مشرکین مکہ کا تعجب بیان کیا۔ ان کو بڑی عجیب یہ بات لگتی تھی کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر آ گیا، دوبارہ کر کے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ نجم کے اندر مالک کائنات نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا۔ جب پوری سورہ مکمل ہونے کے قریب آ رہی ہے، چند آیات پہلے مالک نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، تمہیں ان باتوں، یہ باتیں تمہیں عجیب لگتی ہیں کیا؟ یہ تمہیں باتیں عجیب لگتی ہیں؟ یہ قوم عاد گزر چکی ہے، قوم نوح گزر چکی ہے، اور الٹی ہوئی بستیوں والے، یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والے، یہ تمہیں عجیب باتیں لگتی ہیں؟ یہاں بھی مالک نے فرمایا مشرکین مکہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا۔ مالک نے سورہ کے اندر پورا اسکیچ کھینچا ہے۔ مالک نے فرمایا ہم نے آسمان بنایا ہے، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی اس میں رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی اس میں بگاڑ والا سسٹم نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے گا۔ فرمایا ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، یہ مردہ زمین تھی، ہم نے بارش برسائی اس پر، کئی قسم کے ہم نے پھل اگا دیے، پھول اگا دیے۔ کس کے لیے اگائے ہیں؟ آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل۔ سورہ قاف کا مطالعہ مالک فرماتا ہے ہم نے انسانوں کے لیے اناج اگا دیے، باغات اگا دیے، پھل سبزات، یہ سارے انسانوں کے لیے ہم نے اگائے، کسی ایک کا تذکرہ نہیں ہے۔ مالک نے پھر یہ سارا اسکیچ کھینچنے کے بعد فرمایا کہ تم اسی طرح ہی لٹائے جاؤ۔ فرمایا لمبی لمبی گھاس جانور پیدا کر دیے، کس کی سہولیت کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور فرمایا یہ جس طرح ہم نے مردہ زمین زندہ کی ہے نا، اسی طرح ہی تم کو زندہ کر دیں گے، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ پھر اگلی بات مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ تم سے پہلے بھی کچھ بستیاں ہو چکی ہیں بن کے رہنے والے، یہ قوم تبا، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور یہ سارے جھٹلا چکے ہیں، یہ سارے جھٹلا چکے ہیں۔ مالک نے فرمایا پھر ہم نے بھی اپنا بدلہ ان سے لیا، اور ان کے حالات قرآن میں موجود ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے ہم پر کسی کی گرفت نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، جس طرح چاہیں گے بسر کریں گے، کوئی بات نہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان میں آتے، ان کو سمجھاتے بھی تمہارا رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس طرح کی زندگی بسر کرو۔ وہ کہتے نہیں، سمجھانے والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ قرآن گواہ ہے، کاہن کہتے، ساحر کہتے، جادوگر کہتے، انبیاء کو کہتے تھے ہمیں تمہارے چہرے پسند نہیں۔ انبیاء کو یہ کہتے تھے، بہترین انسانوں میں بہترین انسان انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے، شکل و شبات کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، اعمال کے ہر طرح سے بشر ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوا کرتے تھے۔ ان کو قوموں نے یہ جواب دیا۔ مالک نے فرمایا پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے،
اگلی بات مالک کائنات نے پھر ایمان والوں کو بھی تھوڑا سا اس میں جھنجھوڑا ہے۔ مالک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ یہ بات بھولنا نا، چاہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، چاہے کوئی ایمان کا دعوے دار، یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ تمہارے جی میں جو باتیں آتی ہیں ہم اسے جانتے ہیں، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کافر مشرک یہ نہ کہے اللہ نہیں سنتا، اور مومن یہ نہ کہے جی اللہ سنتا ہے، باقی اگلی آیات بھی اس کو بتائیے۔ اور مالک نے فرمایا کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جو کوئی کام انسان کرتا ہے اس کے دائیں اور بائیں ہم نے کاتبین بٹھا دیے، لکھنے والے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بات اس کی زبان پر آتی نہیں مگر لکھنے والا پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اصل جو موضوع دیا گیا ہے وہ غیبت، چغلی اور تمسخر اڑانا اور ایک دوسرے کے برے القابات رکھنا، اس حوالے سے یہ دو صورتیں آگے پیچھے ہیں۔ پہلے سورہ مدنی سورہ سورۃ الحجرات ہے، دوسری سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے گزشتہ قومیں، ان کی طرف انبیاء علیہ السلام ہے، زمین کی تخلیق، مالک کائنات اپنے رب ہونے کے دلائل اس سورہ کے اندر نازل کیے، جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے اعمال کس طرح کے ہوتے ہیں، جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا، مالک نے جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تمہیں غم نہیں ہے، موت ختم، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم میں، جنتیوں کو کہا جائے گا تم جنت میں ہو، موت ختم ہوگی، تمہیں موت نہیں، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا موت کو ذبح کر دے گا، وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے، ان کی اور پریشانی بڑھ جائے گی کہ اب ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ اور جو میں نے سب سے پہلے سورۃ الحجرات کی آپ کے سامنے آیات پڑھی، مالک نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ یہ پہلی بات، بنیادی اور جوہری بات یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جائے۔ فرمایا مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی کہ مذاق نہ اڑائے۔ مالک نے اسی سورہ کے اندر بتایا ہم نے یہ قومیں کیوں بنائی ہیں۔ آج تو فخر کیا جاتا ہے نا، ہماری یہ قوم ہے، ہماری یہ برادری ہے، ہماری فلاں برادری ہے، ہم اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں۔ چاہے رشتوں کا معاملہ آ جائے، برادری ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرکوں کی طرف انسان جھک جاتا ہے، لیکن جو ایماندار ہوتا ہے وہ مشرک کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ مالک نے فرمایا تمہاری پہچان کے لیے صرف بنایا، معیار نہیں تمہارا بنایا۔ معیار مالک نے فرمایا کہ اللہ جانتا، اللہ کے قریب کون ہے، جو تقوی والا ہے اللہ کے قریب اس کا درجہ بلند ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں جتنی مرضی حسب و نسب والا کوئی ہو، مالک نے فرمایا کسی کو تمسخر نہیں تم کر سکتے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اگلی بات فرمائی اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ اکثر خواتین میں یہ بات پائی جاتی ہے، کوئی لباس کے حوالے سے، مردوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، کوئی لباس اچھا پہن کر آ جائے گا، کسی کا لباس دنیاوی اعتبار سے اتنا مہنگا یا نمود و نمائش والا نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کے انداز یا گفتگو کا انداز، دیکھنے کا انداز تمسخرانہ ہوگا۔ مالک کائنات نے اس سے منع کیا کہ ایمان والا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے سامنے دنیا کی زیب و زینت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ پاک اور صاف لباس خلیفہ بنائے گئے، پیوند لگے لباس پہن رہے ہیں۔ ہمارے سونے رسول لباس پہنتے اس پر بھی خود پیوند کہتے ہیں میں لگا لیتا ہوں، جو کپڑا پھٹ جاتا ہے میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، خود معاملہ کر لیتے ہیں۔ اس کو معیار نہیں بنایا ہے۔ اور غریب لوگوں کے بارے میں سونے رسول نے فرمایا یہ مالدار لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیوں؟ ان کو حساب مال کا نہیں دینا پڑے گا، انہوں نے سٹاک کر کے نہیں رکھے ہوں گے، انہوں نے مال کے ذخائر نہیں رکھے ہوتے، ان کو حساب کم دینا پڑے گا۔ جتنا کسی نے کوئی مال کمایا ہوگا، پیچھے جا کر جتنا کسی کے پاس کوئی ذخائر ہوں گے اتنا اس کو حساب دینا پڑ جائے گا۔ اگلی بات مالک نے فرمائی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے۔ یہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا، آپ کو سارے 10 کا لب لباب ذہن نشین ہو جائے گا۔ سونے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ آج ہمارے سامنے کیا بات آئے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اچھا لباس نہیں پہنتا، گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، پیدل ہے، مزدور ہے، کرائے کا گھر ہے، پھٹے کپڑے ہیں اس کے، جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اسی طرح ہی ہے نا مفلس یہ ہے۔ سونے رسول نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے ان کے ساتھ، پہاڑوں کی جو مانند نیکیاں ہوں گی بڑی، لیکن کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کیا معاملہ ہوگا کہ
کسی کا اس نے حق دبایا ہوگا، کسی کو زبان سے دکھ دیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، مالک تو انصاف کرے گا اسے۔ پھر جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی مالک فرمائیں گے ان کو دو بھائی حساب برابر کرو، تو فرمائے گا یا اللہ آج میں کہاں سے دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا اپنی نیکیاں دو ان کو۔ بات معمولی لگتی ہے نا، میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس کا تمسخر کیے جا رہا ہوں، برے القابات سے پکار رہا ہوں، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں قوم کا، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، ہلکا لگتا ہے نا زبان میں۔ مالک نے یہ ظلم تمہارا لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان پہ کلمات آتے نہیں ہیں، لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری طرح غافل نہیں ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فوراً چوکنا ہو کر فرشتہ بیٹھا ہے، زبان سے تم نے لفظ نکالے وہ قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر مالک نے فرمایا قیامت والے دن ہم انسان کو بھی چلائیں گے، ساتھ اس کا فرشتہ بھی چلتا ہوا آئے گا جو اس کی ڈائری اٹھائے ہوئے ہوگا۔ مالک سوال پوچھے، مالک یہ اللہ کے سامنے نام اعمال پیش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، اور اس کا ساتھی شیطان بھی ساتھ لایا جائے گا، جس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انسان ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فلاں ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں۔ کوئی شیطان کہے گا یا اللہ میں نے تو اسے نہیں دیکھا، یہ تو پہلے ہی تیار تھا، یہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اللہ رسول کا حکم نہ ماننے والا، سنت کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے والا، چہرے پر سنت نہ لانے والا، سر کو نہ ڈھانپنے والا، مساجد کو آباد نہ کرنے والا، اور اپنے ساتھیوں کے نقش نکالنے والا، مالک یہ تو پہلے ہی تیار تھا، میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا۔ شیطان مکر جائے گا، وہاں پر کیا کرے گا انسان، وہ کہے گا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ مالک نے فرمایا مومن دوسرے بھائی مومن کو عیب نہ لگو، اس کے عیب نہ تلاش کرو۔ کتنی بڑی برائیاں ہیں یہ جس سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ سونے رسول نے فرمایا وہ لوگوں کو نیکیاں دے دے کر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب ان کو بھی دو بھائی کچھ، تو وہ جواب دے گا مالک اب تو نیکی بھی کوئی نہیں بچی، کتنی نیکیاں لے کر پہاڑوں کی مانند لے کر آیا تھا۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا ان کے گناہ پر تیرے اوپر ڈالے جائے۔ اندازہ لگاؤ، نمازیں پڑھتا رہا، با جماعت پڑھتا رہا، حج بھی کیا اس نے، عمرہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، سارا کچھ کیا، صدقات بھی کرتا رہا، کیا کرتا تھا؟ تمسخر کرتا تھا، غیبت بڑی کرتا تھا، چغلی بڑی کرتا تھا، سمجھانے والوں کو بھی مذاق کے زد ملاتا تھا، جو کہتا تھا داڑھی رہنے دیکھو مجھے سمجھا ہے، دیکھو ان کو کیا پتہ ہے، جو کہتے تھے مساجد آباد کرو، بھائی اللہ کے دین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان کو مذاق کرتے تھے۔ اور کچھ صلاح پڑھنے والے باجماعت وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ بھی عزت میں آ جائیں گے۔ اس سورہ کے اندر مالک کائنات نے ان باتوں کا اسکیچ لیا ہے کہ جو مومن کو شیطان ورگلا کر ایسے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتا ہے کہ انسان کے شعور میں بات نہیں۔ فرمایا عیب تلاش نہ کرو، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام نہ رکھو، اور یہ بڑی گناہ کی بات ہے، اور جو توبہ نہ کریں ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور ظلم قرآن میں کس کو کہا گیا؟ ظلم کس بات سے تعبیر کیا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہاں بات گئی؟ مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے، اینڈ پہ کیا کہا؟ یہ سارے عمل جو کرتا ہے اگر توبہ نہیں نہ کرتا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہلکی لیتا ہے نا بات کو، لائٹ سی بات لیتا ہے، تو مالک نے فرمایا تمہیں ظالموں میں ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا تو۔ اگلی بات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، گمان قائم کر لینا کسی کے بارے میں، تحقیق کیے بغیر ہی سوء ظن، برا گمان رکھ لیا اس کے بارے میں، ہے ایمان کا دعوے دار لیکن مسجد میں نہیں آ رہا، کیا گمان رکھ لیا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے، صلاح کے لیے نہیں آیا، اس کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہا۔ گمان اچھا یہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں پچھلے درس میں نے یہی کہا تھا، 3 گمان ہوا کرتے، یا تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، یا سفر میں، یا منافق ہو گیا۔ لیکن منافق کی اب صنعت اوپر سے نازل ہو نہیں سکتی کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو عمل کی وجہ سے انسان کا سارا اس کا کچا چٹا سامنے آ جاتا ہے۔ جہاں ایمان والوں کو کیا گیا تم نے گمان کون سا رکھنا ہے؟ حسن ظن رکھنا ہے، اچھا ہی گمان کرنا ہے، بد گمانی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ میرے اندر ایک برائی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ خلافی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور گالم گلوچ بھی کرتا ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ایسی کوالٹیز رکھتا ہے اور میرے بھائی کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہیں، یہ کام کرنے والی، یہ ساری صفات بری صفتیں ان کے اندر ہیں، اور وہ لوگوں سے بیان کر رہا ہے، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے میرے بات بری لگی،
یعنی کہ سونے رسول نے فرمایا، صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی اگر اس کے اندر یہ بات ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر بات نہ ہو، کوئی بری عادت، برا کام، گناہ کرنے کی عادت نہ ہو تو یہ تو بڑا بہتان تم نے باندھ دیا۔ یعنی کہ اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں، اس کے اندر برائی ہے، تم اور لوگوں سے بیان کر رہے ہو اور اسے بری لگتی ہے وہ بات، کیونکہ اللہ پردہ ڈالتا ہے گناہوں پر کہ انسان توبہ کر لے، انسان دوسرا اس کو نشر کر رہا ہوتا ہے، مالک پردہ ڈال رہا ہے، ایمان والے کے عیب دوسرا ایمان والا اس کی پوری تشہیر کر رہا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ کیا بنتی ہے اس کی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو جہنم کے گڑھے کی طرف لے کر جانے والی اولین چیز ہوتی ہے، وہ کسی عمل کرنے والے بندے کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم عمل کر رہے ہو، بہت اچھا عمل کر رہے ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں کرتا، پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے کنارے کے ساتھ کنارہ بارڈر کے ساتھ بارڈر لگا ہوتا ہے اس عمل کے تکبر کا۔ پھر اگلا سٹیپ وہ تکبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا عمل کرنے والا ہوں، فلاں نہیں کرتا، میں مسجد میں آتا ہوں، فلاں نہیں کرتا، لہٰذا وہ ایمان سے فارغ ہے۔ میں اللہ کی راہ میں مال لگانے والا ہوں، میرے جتنا تو مال لگاتا ہی کوئی نہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لوگوں کو نہیں بتا رہا لیکن ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میں بڑی درس و تدریس کرنے والا ہوں، دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب اس کے اندر یہ تکبرانہ انداز آتا ہے تو یاد رکھیے گا ابلیس کا شرک قرآن میں بیان نہیں ہوا، اس کا کیا ہوا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَاسْتَكْبَرَ، پہلے اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، پہلے ابا، انکار کیا، تکبر کیا، پھر کافر ہو۔ یہ تکبر کہاں تک لے جاتا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو سمجھا رہا ہوتا ہے نا ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو، بھائی یہ سنت کے مطابق یہ کام کرو، ذہن میں پتہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یہ اس کا دماغ درست نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ یہ دنیا کیسے چلنی ہے، دنیا دارہ کس طرح ہوتا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ خاص کر نوجوان نسل، جن کو اللہ توفیق دے دے، جن کی ذہنیت بدل جائے، قرآن کی طرف پلٹ آئے، وہ تو الگ بات ہے۔ جن کو نہ پلٹنا چاہیں، اللہ جن کو توفیق نہ دے، وہ مالک سے توبہ نہ کرے، وہ سمجھانے والے کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے والے کے بارے میں سونے رسول نے کیا فرمایا؟ کتنی بڑی بات یہاں پر، اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ فرمایا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ نہیں نہ پسند کرے گا۔ کوئی مردار جانور جو حلال ہو مر جائے وہی حرام ہو جاتا ہے، تو بھائی کا گوشت کون؟ فرمایا جو یہ چگلیاں کرتے ہیں، غیبت کرنے والے۔ چگل خور کا عذاب کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ قبر سے ہی معاملہ شروع ہو گیا اس کا۔ سونے رسول کو دو قبروں والوں کا بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کرتا تھا؟ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا کیا کرتا تھا؟ غیبت، چگلی کیا کرتا تھا، دوسرا چگلی بہت کیا کرتا تھا۔ لائٹ سا لیتے ہیں نا اس بات کو، یہاں سے بات اٹھائی اس کے سامنے بیان کر دی، اس کی اٹھائی اس کے سامنے کر دی، اس کی اٹھائی اس کے سامنے کر دی۔ مرد اور خواتین جن کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، اب وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مالک کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ سونے رسول نے فرمایا اکثریت لوگوں کی اسی زبان کی وجہ سے اوندے منہ، اسی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ یہ غیبت کرنے والے کا انجام کیا بتایا گیا؟ فرمایا اس کے ناخن کس کے ہوں گے؟ تانبے کے یا پیتل کے۔ حدیث میں لفظ ذہن میں پرفیکٹ نہیں، اللہ غلطی معاف کرے۔ فرمایا یہ اپنی چھاتی نوچ رہا ہوگا، اپنا چہرہ اور چھاتی نوچ رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ غیبت کرنے والا ہے۔ آج کیا معاملات ہیں؟ ہمارے ذہن میں اس بات کی اہمیت ہی اٹھ چکی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہے ہیں، کس کے بارے میں نکال رہے ہیں، کیوں نکال رہے ہیں۔ مالک کائنات نے یہ بات کیوں رکھی کہ زبان سے سونے رسول نے فرمایا اچھے کلمات نکالو ورنہ خاموش رہو۔ کیوں کہا؟ اس میں اصلاح ہے، اس میں بھلائی ہے، ایک مومن کی، ایک گھرانے کی، ایک معاشرے کی، ایک سٹیٹ کی، ایک ملک کی پوری دنیا کی اس میں بھلائی ہے کہ جس بات کے بارے میں ہمیں مکمل علم نہیں ہے ہم اس کی تشہیر کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کو کیوں پھیلا رہے ہیں، اور پورے کے پورے اعمال کو جو قیامت والے دن ضائع کر دینے والوں کی بات ہے وہ یہی ہے۔ تمسخر کرتے رہنا، ٹھٹھے کرتے رہنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا، چغلیاں لگاتے رہنا، غیبت کرتے رہنا، پھر تکبر میں آ جانا اور متکبرانہ انداز میں زندگی بسر کرتے رہنا، قوم برادری کا تعصب اپنے اندر عصبیت لے کر پھرتے رہنا، یہ سارے وہ لیکن دعویٰ ایمان کا ہے۔ مالک نے فرمایا یہ تو سارا تمہارا ضائع ہو جائے گا اور تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور جن کو یہ یقین نہیں نہ آ رہا، میں نے سورہ قاف کی آیات اس کے ساتھ اس لیے مینشن کی ہے۔ مالک نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں یہ گمان نہ ہو
کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ہم تمہیں پیدا کرنے والے والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، تمہارے جی کے اندر جو بات آتی ہے ہمیں پتہ ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میں کسی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، میرا مالک جانتا ہے، مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ بڑا سوچ سمجھ کر اپنی سوچ تیار کرے گا کسی کے بارے میں، جس کو یقین ہو جائے گا۔ اور جس کو یقین نہیں نہ ہوگا، غیب کا یقین نہیں ہوگا، غیب یہ نا سارا، اللہ کو دیکھا تو نہیں کسی نے، لیکن یقین ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ فرمایا تمہارے جی کے اندر جو باتیں آتی ہیں میرے علم میں، مالک فرما حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا سمجھتے ہو یہاں سے اس کی غیبت اٹھا کر ادھر کر دی کہ مجھے پتہ نہیں؟ مالک نے فرمایا اچھا تمہیں یہ بھی یقین نہیں آ رہا، میں تمہیں پھر اور آگاہ کر دیتا ہوں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، مالک نے فرمایا دو فرشتے بٹھا دیے، تمہارے دائیں بھی بٹھایا ہوا، بائیں بھی بٹھایا ہوا، اور ہوشیار ہو جاؤ۔ اچھا اس پر بھی تمہیں یقین نہیں آتا، اگلی بات بھی سن لو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مالک نے فرمایا تمہاری زبان سے کلمات نکلتے نہیں، لکھنے والا میں نے بٹھایا وہ لکھ لیتا ہے، تم بھول جاتے ہو، وہ نافرمان نہیں ہے، اسی وقت لکھ لیتا ہے۔ تمہارے سامنے بارہا دفعہ قرآن کی آیات آتی ہیں کہ سونے رسول جس بات کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، تم نہیں رکتے، تم کہتے نہیں ہماری زندگی ہم جس طرح مرضی بسر کریں گے، سمجھانے والے جیسے مرضی سمجھائی جائے۔ مالک نے اتنی واضح کر کے بات فرمایا نہیں سمجھتے ہو، اگلی بات سن لو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تب تمہیں یقین آ جائے گا وہ یہ تو معاملہ سچا تھا۔ پھر جو انکاری رہے گا نا، عملی طور پر بھی انکاری، مالک نے فرمایا تب آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھول دینے والا دن قائم ہونے والا، یہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں سورہ قاف۔ فرمایا پھر مجرمین لائے جائیں گے، ان کے ساتھ گواہ بھی لائے جائیں گے، فرشتہ بھی ہوگا، یہ ڈائری ساری لے کر آئے گا، مالک کے سامنے پیش کر دے گا۔ انسان وہاں کیا کہے گا؟ یہ نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی ایمان والے کے ساتھ نیکیوں کے انبار ہوں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور کچھ سائل بھی موجود ہو، کچھ سائل بھی ساتھ موجود ہو، مالک ہی صاحب اس نے ظلم کیا تھا، اس کی زبان سے ہم محفوظ نہیں تھے، اس کے ہاتھ سے ہم محفوظ نہیں تھے، تو اندازہ کریں کیا بنے گا؟ حدیث کے مطابق تو کچھ نہیں بچے گا، الٹا گناہ اٹھانے پڑ جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائیو یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی انسان شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھے، اس کو اپنی زندگی پر، اپنے گھرانوں پر، اپنے اہل و عیال پر لاگو کر دے، نافذ کر دے، جہاں تک وہ کر سکتا ہو۔ اگر ایمان والے اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ فرمایا مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس میں نقص نہیں ڈھونڈتا، اس کے عیب تلاش نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا۔ فرمایا جو کسی مومن کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے در پر مالک کائنات ہو جائے نا، اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایمان والے کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے، اللہ کے گھر کی کتنی حرمت ہے۔ سونے رسول نے فرمایا ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ، سونے رسول نے مڑ کر بیت اللہ کو مخاطب کیا کہ تجھ سے زیادہ حرمت ہے ایک مومن کی کہ اس کا کوئی تمسخر کرے، اس کا ٹھٹھا کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی تذلیل کرے۔ آج ہماری زبانوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے دوست احباب، ہمارے مومن بھائی مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم کہیں ان کی چغلیاں تو نہیں کرتے پھر رہے؟ ہماری زبان سے ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں ہماری وجہ سے وہ مسجد میں آنا تو نہیں چھوڑ گئے؟ ہماری وجہ سے وہ درس و تدریس میں آنا تو نہیں چھوڑ گئے؟ ہم ان کو صلاح کے لیے کہتے ہیں کہ یہ وجہ تو نہیں بن رہی، لیکن یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے صلاح کے لیے کہنا۔ کہیں ہم کسی سے ٹھٹھا تو نہیں کرتے، رشتے ناتوں کا معاملہ آتا ہے، کہیں ہم اپنی قوم میں رشتہ ڈھونڈتے اپنی اولادوں کو بوڑھا تو نہیں کر لیتے۔ سارے معاملے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے قوم برادری کا یہ معاملہ ہے تو مالک نے فرمایا تم ظالموں میں ہو جاؤ، فرمایا تمہارے عمل ظالم ختم کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے جو پہلے بات بیان کی، اے لوگو ہم نے یہ جو تمہاری قوم برادریاں، یہ تم ایک جوڑے سے پیدا کیا ایک انسان سے، اور یہ قوم برادریاں کیوں بنائی ہیں؟ تمہارے تعارف کے لیے، لتعارفوا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ سورہ نجم میں کیا فرمایا مالک نے؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں بیان نہ کرو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم فلاں برادری سے، ہم فلاں، میں بڑا پاک صاف ہوں، میں بڑا عمل کرنے والا ہوں، فلاں ایسا نہیں ہے، فلاں۔ اللہ فرمایا تو اپنی پاکیاں نہ بیان کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ اپنی پاکیاں بیان نہ کرو،
اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ جو یہ بات کرے گا جی میں ایمان والا ہوں بس گھر میں بیٹھ جاؤں، اس کو کیا ہوگا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مالک نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال لگانے والا ہوتا ہے، دوڑ کون لگا رہا ہے؟ صحابہ کو کہا گیا دوڑ لگاؤ، کس طرف لگاؤ؟ اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض کیا ہے؟ زمین و آسمان کا سارا فلا۔ آج کیا ہے؟ ہمارے محترم ساتھی، ان کا میں درس سن رہا تھا، بڑی اچھی انہوں نے ایک بات سمجھائی، سمجھ میں بھی آتی ہے عام انسان کے۔ آج جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کے بارے میں گمان تو نہیں کرتا، ایک سمجھانے کے لیے ایک بات ہے۔ آج اگر اعلان کر دیا جائے نا کہ اس شہر کے اندر سب سے زیادہ مہنگی زمین جہاں پر ہے وہاں پر 60 گز کا پلاٹ اس بندے کو دیا جائے گا جو 1 مہینہ بعد جماعت 5 سالہ پڑے گا، یا یہ اعلان کر دیا جائے اور داڑھی والے بھی جو داڑھی رکھیں گے 1 مہینے کے اندر اندر مکمل کر لیں گے، کٹوائیں گے نہیں، ان کو دیا جائے گا، یا یہ اعلان کر دیا جائے جو داڑھی والا دوڑ لگائے گا بارڈر تک 1 مہینے تک روزانہ 1 گھنٹہ، اس کو دیا جائے گا، کیا خیال ہے کوئی پیچھے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مالک کیا فرما رہا ہے؟ یا 60 گز پلاٹ کے لیے کتنی محنت ہے؟ عرضها السماوات والارض، مانگا کیا ہے؟ اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگلی بات کیا؟ صلاح قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، با جماع صلاح پڑھو۔ اگلے ساری باتیں بتائی ہیں، صوم رکھو، اللہ کی راہ میں مال لگاؤ۔ مالک نے فرمایا جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتا ہے، مساجد تعمیر کرنے میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ کے گھر کو بنانا چاہتا ہے اور بنانے میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ کس طرح کا گھر؟ عرضها السماوات والارض۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 2-3 مرلے گھر کے لیے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو کرایہ دار ہے وہ کوشش کرتا ہے میں کماؤں، میں کماتا جاؤں، اولاد بھی پڑھاتا جاؤں، اچھی بات ہے کہ حلال رزق کمائیں لیکن دین کو بھی مقدم رکھیں۔ کماتا جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ عرضها السماوات والارض، کتنی بڑی مالک نے کتنی بڑی نعمت بتائی ہے، زمین و آسمان کا یہ خلا، یہ سارا ایک گھر کے اندر مالک سمو کر دے گا۔ کس کو؟ جس نے یہ کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں گا، قوم برادری چھوٹتی تو چھوٹ جائے، پھر اپنے اوپر پورا دین اسلام لاگو کرے گا۔ یہ نہیں جو سورہ حجرات میں بتایا گیا ہے کہ کچھ گاؤں کے لوگ رہنے والے سونے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے آیا نازل کی، ان کو بتاؤ تم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، تمہارے دنوں میں ایمان داخل ہے تو ہم اسلام لے کر آئے۔ پھر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لانے کا بھی دھونس جماتے ہیں اور یہ روب ڈالتے ہیں اور کسی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں۔ سونے رسول کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے۔ مالک نے فرمایا ان کو جواب دو، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آسمان اور زمین کی سب چیزوں سے وہ اللہ واقف ہے اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان، بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جس نے تمہیں ایمان کی سمجھ دی ہے۔ اب جس پر اللہ کا احسان ہو جائے اگر وہ احسان کی قدر نہ کرے کیا وہ نعمت اس کے پاس رہے گی؟ نہیں رہے گی، وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ آج کوئی انسان دوسرے انسان پر احسان کر دے نا، ساری زندگی اس کے نام کی مالا جپی جاتی ہے، فلاں نے ہمیں گھر خرید کر دیا تھا، فلاں نے پلاٹ خرید کر دیا، فلاں نے میرا بیٹا نوکری پر لگوا دیا تھا، فلاں میں بڑی مصیبت میں تھا، میرے مالی طور پر اس نے اعانت کی، بڑا احسان۔ ساری زندگی اپنی اولاد کو بھی بتاتا رہتا یار فلاں گھرانے کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے، فلاں بندے کا آپ نے خیال کرنا ہے، میں بڑی مصیبت میں تھا، تمہارے باپ کا اس نے ساتھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جس مالک نے ایمان کی ہدایت دے دی، احسان کر دیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کا حکم 5 وقت اذان ہو رہی ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ مالک کا حکم ہے تمسخر نہ کرو، کیے جا رہے ہیں، مذاق نہ اڑاؤ، کیے جا رہے ہیں، مرد بھی مشغول ہیں، عورتیں بھی مشغول ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، درس و تدریس میں بڑے بڑے بیان ہیں، گھروں میں ٹی وی ڈش انٹینے کیبلیں بے پردگی سب کچھ ہو رہا ہے، اندازہ نہیں ہے نا۔ احسان ہے جی میں درس دیں با میری بڑی بات ہے، میں تقریریں کرتا ہوں میری کیا بات ہے، با عمل کی کوئی ضرورت، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، گھریلو نظام کس طرح کا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دین اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے صلاح پڑھ لی، ایمان قبول کر لیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔
میرے بھائیوں یہ وہ صفات ہیں جس انسان کے اندر ہوں گی، اس کے خود کے اعمال بھی درست ہوں گے، اس کے شب و روز بھی درست ہوں گے، اس کے گھر میں بھی دین اسلام کا نفاذ ہوگا، اور اس کے بچے بھی اس بات سے محفوظ ہوں گے، وہ خود بھی محفوظ ہوگا، اس کی خواتین بھی اس بات سے محفوظ ہوں گی، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ چغلیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، غیبت کرنے والے نہیں ہوں گے، مذاق اڑانے والے نہیں ہوں گے، ٹھٹھا کرنے والے نہیں ہوں گے، عیب تلاش کرنے والے نہیں ہوں گے، عیب پر پردہ ڈالنے والے ہوں گے۔ کوئی کسی قوم کا مذاق اڑا رہا ہوگا، اسے کہیں گے نہ بھائی میرے سامنے یہ کام نہ کرو، تمہارے سامنے غیبت چغلی کسی کی آ رہے، نہ میرے سامنے یہ بات نہ کرو، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے، اگلا بندہ بھی سمجھ جائے گا۔ اور جو مزے لے کر بات سن رہا ہوگا، میرے بھائیو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، یہ ساری باتیں ایمان والے کے لیے ہیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ یقین ہے نا ایک دن قائم ہونے والا ہے، مالک یوم الدین، یوم حساب کے دن کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے، ہمارا تو اختیار نہیں ہے، لیکن کم از کم عمل تو ویسے کریں۔ اللہ نے سارا نامہ اعمال یہ ڈائریاں کھول کر رکھ دی ہیں، تمہیں یہ سلیبس کے تھرو کام کرنا ہے سارا۔ ایمان والے کی زندگی جب جان مال کا سودا کر لیا پھر اپنی نہیں ہوتی، اپنی مرضیاں نہیں چلتی ہیں۔ جو اپنی مرضیاں چلاتا ہے، سونے رسول کے زمانے میں ہر نبی کا، آج میں نے ایک حدیث پڑھی، سونے رسول نے فرمایا انبیاء کے ساتھ کتنے لوگ ہوا کرتے تھے؟ چند لوگ، پہلے الفاظ آتے ہیں چند لوگ، کچھ لوگوں کا جتھا، پھر آتا ہے 10 لوگ کسی نبی کے ساتھ تھے، کسی کے ساتھ 5 تھے، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا، کسی کے ساتھ دوغلے بھی جڑے ہوئے تھے، وہ چھوڑ گئے جب آزمائش کی باری ہے۔ سونے رسول کے ساتھ بھی کس طرح کے لوگ جڑے ہوئے تھے؟ جانثار صحابہ بھی تھے اور نام لیوا بھی موجود تھے، جو ہم ایمان والے ہیں، ان کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ منافق۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں اللہ رب العزت نے حقیقی دین اسلام کی سمجھ دی ہے، وہاں یہ کچھ معاملات ہیں جو معاشرے میں دل و دماغ کے اندر خرابیاں پیدا کرتے کرتے انسان کا ایمان اور اعمال سب ضائع کر دیں گے، اور وہ عظیم خسارہ جس میں اگر کوئی مبتلا ہو گیا کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔